إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. محترم اسلامی بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک اصول بیان کیا گیا تھا کہ اسلام کا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ایک مانیں، اللہ رب العالمین کو مختار کل مانیں، اللہ رب العالمین کو رازق اور اپنا خالق مانیں. اگر اس کلمے کے تقاضے کو ہم نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہم شرک کر بیٹھیں گے، اور شرک یہ کتنی بڑی بغاوت ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے اور خود انسان کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہے، اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے 3 بار زور دے کر شرک کے بارے میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. انا کے ذریعے اللہ نے پہلے زور پیدا کیا، بعد میں لام کے ذریعے اللہ نے زور پیدا کیا، اور پھر عظیم کا ذکر کر کے اور زیادہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ یہ شرک بہت ہی بھیانک جرم ہے. تو شرک یہ اللہ رب العالمین کی شان کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ بغاوت ہے. اور اسی طرح سے شرک ہی کے ساتھ ایک دوسرا لفظ ذکر کیا جاتا ہے شریعت میں، جس کو ہم بدعت کے نام سے جانتے ہیں. شرک یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، تو بدعت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ بغاوت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بیان فرمایا ہے اور قرآن کریم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے، اور صحابہ کرام نے، تابعین اور تبع تابعین نے قرآن و سنت کو جس انداز سے سمجھا ہے، وہی چیز آج بھی معتبر ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دور کی تعریف بیان کی ہے. ایک تو اپنے دور کی، یعنی صحابہ کرام اور اپنے دور کی. صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے یعنی تابعین، جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. اور پھر تابعین یعنی صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے والوں سے جنہوں نے علم حاصل کیا، ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. تو ان 3 طبقات کی، ان 3 دور کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی ہے. آپ نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے دور کے لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہمارے دور کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد ان کے بعد جو لوگ آئیں گے یعنی تابعین، وہ سب سے اچھے ہوں گے دین کی سمجھ میں، دین کے فہم میں. اور اسی طرح سے اس کے بعد جو تبع تابعین ہوں گے، جنہوں نے تابعین سے پڑھا ہوگا، وہ بہت ہی اچھے لوگ ہوں گے. تو ان 3 ادوار کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. لہذا دین اور شریعت
یہ قرآن و سنت کا نام ہے۔ قرآن و سنت کے اندر جو کچھ موجود ہے وہی دین اور شریعت ہے۔ اب قرآن و سنت کی آیتوں کو ہر کوئی پیش کرتا ہے۔ جو شخص جو ہے بدعت کو بیان کرتا ہے، جو شخص ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، نہ تو قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے، ان باتوں کو بیان کرتا ہے، اس پہ بھی وہ قرآن کی دلیل دے رہا ہے۔ تو ہر شخص قرآن اور حدیث کو اپنی بات پر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا ہماری اور آپ کی سمجھ یہ معتبر ہو جائے گی، اس کو مان لیا جائے گا؟ ہم قرآن کی آیت کا کچھ بھی مطلب بیان کر دیں، ہم حدیث کا کچھ بھی مطلب بیان کر دیں تو کیا اس کو مان لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ لہذا جو سمجھ معتبر ہوگی وہ صحابہ کرام کی معتبر ہوگی، اور ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وضاحت کی ہے وہ معتبر ہوگا، اور اسی طرح سے تابعین اور تبع تابعین نے جو سمجھا ہے قرآن و سنت سے وہ معتبر ہوگا۔ ہم اور آپ اگر قرآن اور سنت سے کوئی ایسا اصول نکال لیں کہ جو نہ تو اللہ کے نبی کے دور میں وہ اصول رہا ہو، نہ تو تابعین کے دور میں وہ اصول رہا ہو، اور نہ تو تبع تابعین کے دور میں وہ اصول رہا ہو، لہذا ایسے اصول کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے اصول کو دیوار پر مار دیا جائے گا اور ایسے اصول کی بالکل اہمیت نہیں ہوگی۔ لہذا یہ بات سمجھنا چاہیے، بہت ہی اہم اصول ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم اور آپ قرآن اور سنت سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیں، جتنا زیادہ اندر گھسنا چاہیں ہم گھس سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم قرآن و سنت میں غوطہ لگائیں گے اتنا زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا۔ بہت کچھ آپ سمجھیں، موجودہ دور کے اعتبار سے آپ قرآن و سنت کو سمجھیں، لیکن کوئی ایسا اصول آپ نہ نکالیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، صحابہ کرام کی سمجھ کے خلاف ہو، اور تابعین اور تبع تابعین کی سمجھ کے خلاف ہو۔ کوئی ایسا اصول ہم قرآن اور سنت سے نہیں نکال سکتے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ القرآن والسنہ علی فہم سلف الامہ، کہ قرآن اور سنت کو اس طرح سے سمجھنا ہے جس طرح سے سلف نے سمجھا، یعنی صحابہ کرام نے جس طرح سے سمجھا، تابعین اور تبع تابعین نے جس طرح سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے اسی طرح سے قرآن و سنت کو سمجھنا ہے۔ کوئی نیا اصول ہم کو نہیں نکالنا ہے، اور ویسے قرآن و سنت سے ہم جتنا زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، شروع میں ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جو اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے اختلافات کا حل وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ واضح طور پر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہنا مانو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کے بعد جو اولو الامر ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو حاکم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کہتے ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو فوراً اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، اگر تمہارا ایمان آخرت کے دن پر ہے، تو تم اپنی بات کو، اپنے فیصلے کو قرآن اور سنت کی طرف لوٹا دو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک خیر واحسن تأویلا، کہ یہ بہترین ہے، یہ اچھا رہے گا، تمہارے حق میں بہتر رہے گا، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ چیز بہتر رہے گی اگر تم اپنی باتوں کو قرآن اور سنت کی طرف لوٹا دو۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اور سنت یہ فیصل ہیں، یہ حاکم ہیں، ہمارے درمیان جو چیزیں فیصلہ کریں گی وہ یا تو اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا اس دور میں جو دین تھا وہی دین آج بھی چلے گا، وہی دین آج بھی معتبر ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کچھ اچھا سمجھ کر بنا لیں اور اس کو دین کہنے لگیں، بہت ہی اچھا اس کو ہم بنا لیں، لیکن وہ چیز دین نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ ابھی اس کا ذکر آئے گا۔ تو بدعت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصولی فرمان ہے کہ عبادت کس ڈھنگ سے کی جائے، وہ ڈھنگ کون سا ہوگا، اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
جس نے ہمارے اس دین میں، یعنی جس دین پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، اس دین میں کوئی نئی چیز اپنی طرف سے بنا لی، ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل چاہے جتنا اچھا ہو، وہ عمل مردود ہے، وہ کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ تیرے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، تیرے عمل کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ تیرا عمل قرآن کے خلاف تھا، سنت کے خلاف تھا، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو یہ اصولی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ میرے اس دین میں، میری اس شریعت میں اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ما لیس منہ، جو اس شریعت میں نہیں ہے، جس کا حکم میں نے نہیں دیا اور جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی مقام نہیں ہے، وہ چیز شریعت نہیں بن سکتی۔ اسی طرح سے دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اور اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے ان احادیث کو اور آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اہم بات بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا، کوئی نیا کام اپنی طرف سے ایجاد کیا، یراھا حسنۃ، وہ اس کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، بہت اچھا سمجھ رہا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا اس کا یہ گمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، یہ نیکی چھوٹ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم اس کو اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہیں۔ وہ بھلے ہی اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن نہیں مان رہے ہیں، لیکن اس کا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ وہ کام اللہ کے نبی ایجاد نہیں کر پائے تھے جو آج آپ ایجاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن مان رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق نہیں ادا کیا گویا کہ، اس لیے آپ یہ کام ایجاد کر رہے ہیں۔ جو بھی نیکی ہو سکتی تھی، جو بھی عمل جنت سے قریب کرنے کا ہو سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی وضاحت فرما دی ہے، لہذا اب ہم اپنی طرف سے کوئی نیا کام ایجاد کر لیں، امام مالک فرماتے ہیں کہ یراھا حسنۃ، وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھ رہا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے کام لیا ہے دین کو پہنچانے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے چونکہ قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند فرما دیا ہے۔ لہذا جب یہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے تو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی دنیا کے اندر مکمل ہو گیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ فلم یکن یومئذ دینا فلن یکون اليوم دینا، کہ جو چیز اس وقت دین نہیں تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، جو چیز اس وقت دین نہیں بن پائی آج بھی وہ ہرگز دین نہیں بن سکتی، آج بھی وہ ہرگز دین نہیں بن سکتی۔ وہ وہی دین چلے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا۔ اور آپ دیکھیے مشہور امام ہیں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ اہل البدع اجمعوا اضربوا عن السنن وتأولوا الكتاب على غیر ما بینت السنہ فضلوا واضلوا۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ یہ بلاد مغرب کے بہت ہی مشہور امام ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل بدعت یعنی جتنے بھی بدعتی آج دنیا میں ہیں یہ سب کے سب اضربوا عن السنن، سب کے سب سنت سے اعراض کرتے ہیں، سنت سے دور بھاگتے ہیں، اور وتأولوا الکتاب علی غیر ما بینت السنہ، اور کتاب یعنی قرآن کریم کا ایسا مفہوم بیان کریں گے جو سنت کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔
قرآن و سنت کو اس انداز سے بیان کریں گے کہ جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح ہی نہیں کی، وہ تشریح اہل بدعت کرتے ہیں۔ اسی لیے آج آپ دیکھیے کہ ابھی جو ہے مشہور بدعت، مشہور خرافات کچھ دنوں بعد آنے والی ہے، جس کو جشن عید میلاد النبی کا نام دیا گیا۔ تو اس کے تعلق سے بھی باضابطہ قرآن کریم کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی مشہور آیت جس کو اس بدعت کے حوالے کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اللہ نے جو فضل دیا ہے اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے لوگوں پر، اس وجہ سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ فضل اللہ کا، یہ مہربانی اللہ کی بہتر ہے جو لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا فضل بہتر ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے فضل کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے فضل کا مطلب ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، قرآن کی دولت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی مہربانی ہے، لہذا ہر شخص کو اس سے خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے ہم کو اسلام والا بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی خاص توجہ سے، اپنی خاص رحمت سے ہم کو نوازا ہے۔ ہم خوشی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اور یہ خوشی ہمیشہ انشاءاللہ ہم کو محسوس ہوتی رہے گی۔ لیکن ایک بات جان لیجئے، لغت میں آپ جائیں گے تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ فَلْيَفْرَحُوا، یہ فرح کا جو مطلب ہوتا ہے دل کے اندر خوشی کو محسوس کرنا، یہ فرح کا مطلب ہوتا ہے۔ جشن منانا یہ الگ ہے، خوشی محسوس کرنا یہ الگ ہے۔ خوش ہونا یہ الگ ہے، لیکن جشن منانا یہ بالکل الگ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں، ہم نے ابھی ذکر کیا کہ سمجھ وہی معتبر ہوگی، فہم قرآن و سنت کا وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کرام نے سمجھا۔ جا کر دیکھ لیجئے، ابن عباس کی تفسیر اٹھائیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اس انداز سے جشن منایا جائے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا فہم معتبر نہیں ہے، ہم کچھ بھی مطلب نکالیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ کلمۃ الحق ارید بها الباطل، کہ حق بات بیان کر کے قرآن کی آیت پڑھ کے اپنا مطلب لوگ نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری آیت پیش کی جاتی ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دے رکھی ہے، فحدث، اس کو آپ بیان کریے، اس کو آپ بیان کریے۔ لہذا جو اللہ نے انعام کیا ہے، نعمت دی ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ لہذا جشن عید میلاد النبی منا کے، ڈھول تاشے بجا کے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ کس درجہ فقیہان حرم ہوئے بے توفیق کہ ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے مطابق سمجھ سکیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق کہ قرآن کریم کو اپنے انداز میں سمجھنا اور اپنا مطلب نکالنا، یہ قرآن کریم کے ساتھ خیانت ہے۔ تو آپ دیکھیے، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کا ہمیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور ایسے انداز سے قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہیں کہ نہ تو سنت کے اندر اس کی تشریح کی گئی اس انداز سے، اور نہ تو صحابہ کرام نے اس انداز سے تشریح کی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن و سنت کے تعلق سے بہت ہی مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ الناس لا يفصل بينهم النزاع الا کتاب منزل من السماء واذا ردوا الى عقولهم فلكل واحد منهم عقل، کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگوں کے درمیان اگر کوئی چیز فیصلہ کر سکتی ہے تو وہ وہی کتاب ہے منزل من السماء، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ وہی کتاب لوگوں کے درمیان سے اختلافات کو دور کر سکتی ہے، اختلافات کو ختم کر سکتی ہے۔ اور آگے دیکھیے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَدُّوا إِلَىٰ عُقُولِهِمْ، لیکن اگر لوگ اپنی اپنی عقلوں کی طرف لوٹ جائیں گے، اپنی اپنی عقلوں کے پیچھے لگ جائیں گے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَقْلٌ، تو ہر ایک کے پاس اپنی اپنی عقل ہے،
اپنی اپنی عقل سے اگر کوئی شریعت کا فیصلہ کرنے لگے، اپنی اپنی عقل سے اگر شریعت کو انسان سمجھنے لگے تو پھر ہو گیا دین اور ہو گئی شریعت، کہاں کا دین اور کہاں کی شریعت۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی سمجھ نہیں چلے گی۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس عقل ہے، ہر ایک کے پاس اپنی سمجھ ہے، ہر ایک کے پاس اپنا ذہن ہے، سب اپنی اپنی عقل لگائیں گے، اپنا اپنا ذہن لگائیں گے اور دین کو نہ جانے کہاں پہنچا دیں گے۔ اسی لیے بدعت کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے اور دین کا اصول ہم کو جو ہے سمجھنا چاہیے اور اس سلسلے میں بہت زیادہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے یہ جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور جو بھی نئے انداز میں جو کام کیے جاتے ہیں، اس تعلق سے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نہیں دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 55 برس تک سن تمیز میں رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالا، سب کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے خرافات کبھی ایجاد نہیں کی، کبھی ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا، تابعین اعظام نے کبھی نہیں کیا۔ جب یہ بات لوگوں سے کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ چیز منع کہاں ہے؟ یہ بہت ہی اہم بات آپ سنیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ کر رہے ہیں تو ایسا منع کہاں ہے؟ آپ سمجھ لیجئے کہ عبادت میں یہ نہیں چلتا ہے کہ منع کہاں ہے، عبادت میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں لکھا کہاں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ منع کہاں ہے تو اس سلسلے میں شریعت کے نام پر آپ کچھ بھی کریے، بہت سی چیزیں منع نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر فجر میں 2 رکعتیں فرض ہیں، ہم 3 رکعت پڑھیں اور کہیں منع کہاں ہے؟ قرآن اور سنت میں کہیں منع نہیں ہے کہ فجر میں 3 رکعت نہ پڑھو، کہیں منع نہیں، کہیں بھی پورا قرآن آپ دیکھ لیجئے، سنت دیکھ لیجئے، کہیں نہیں لکھا کہ 3 رکعت نہ پڑھو۔ ارے 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے تو یہی تو منع ہے کہ 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہی حکم ہے۔ تو یہ شریعت کو اس انداز سے سمجھا جا رہا ہے کہ منع کہاں ہے۔ اسی لیے عبادت میں اصل حرمت ہوتی ہے کہ تمام عبادتیں حرام ہیں، تمام عبادتیں ناجائز ہیں، صرف وہی عبادتیں معتبر ہیں جو قرآن میں اور جو سنت میں ہیں۔ معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ تمام چیزیں جائز ہیں، وہی چیزیں منع ہیں، وہی چیزیں حرام ہیں جس کو قرآن نے منع کر دیا، جس کو سنت نے منع کر دیا۔ یہ معاملات میں ہوتا ہے۔ عبادات میں یہ ہوتا ہے کہ کہاں لکھا ہے، قرآن اور سنت میں کہاں ہے ایسا، یہ مانگی جاتی ہے دلیل۔ لہٰذا یہ جو چیز منائی جا رہی ہے خوشی کے نام پر، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عبادت ہے، اور محبت میں جو بھی کام کیے جائیں وہ سب عبادت ہے۔ لہٰذا اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو دلیل دینی ہوگی کہ یہ چیز کہاں پر لکھی ہے، کس اعتبار سے اب یہ عبادت کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ منع کہاں۔ اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ منع نہیں ہیں، آپ ان کو کریے شریعت کے نام پر تو پھر شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیے یہ جو بدعت، یہ خرافات جو ایجاد کی گئی، اس کو ایجاد کرنے والے فاطمی ہیں۔ فاطمی یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان کے اندر ذکر کیا ہے کہ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فاطمیوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، بلکہ وہ یہودی النسل تھے، یہودیوں کی اولاد میں سے تھے اور مجوسیوں کی اولاد میں سے تھے، آتش پرستوں کی اولاد میں سے تھے، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے ان کی نسل میں سے تھے، اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے 4ویں صدی میں سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی کو ایجاد کیا۔ آپ دیکھیے مشہور امام فرماتے ہیں کہ وَكَانَ لِلْخُلَفَاءِ الْفَاطِمِيِّينَ أَعْيَادٌ وَمَوَاسِمُ وَهِيَ مَوْسِمُ رَأْسِ السَّنَةِ مَوْسِمُ أَوَّلِ الْعَامِ وَيَوْمِ عَاشُورَا وَمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ فاطمیوں کے پاس بہت سی عیدیں تھیں، جو 2 عیدیں اسلام نے دی ہیں، ان کے علاوہ فاطمیوں کے پاس بہت سی عیدیں تھیں۔ ان میں سے ایک عید شروع سال میں منائی جاتی تھی اور ایک عید منائی جاتی تھی جب نیا سال شروع ہوتا تھا، یوم عاشورہ کی عید منائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی عید منائی جاتی تھی۔ یہ ساری عیدیں، 4 عیدیں ایجاد کرنے والے یہ فاطمی ہیں۔ یہ فاطمی ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی تھی، حجر اسود کی بے حرمتی کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے حجر اسود کو اکھاڑ بھی ڈالا تھا۔
یہ غدار ہیں شریعت کے اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے غداری کی تھی، انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو ایجاد کیا۔ اور آپ دیکھیں فاطمیوں نے جب یہ بدعت ایجاد کی، جب جشن عید میلاد النبی کو ایجاد کیا تو یہ چیز پھیل نہیں پائی تھی، کیونکہ وہ جو دور تھا بالکل تابعین اور تبع تابعین کی قربت کا دور تھا، اس دور میں یہ بدعت پھیلی نہیں، فاطمیوں ہی میں رہی۔ لیکن 200 سال کے بعد ایک شخص ظاہر ہوا جو کہ نیم ملا تھا، نیم عالم تھا، اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا، اس کا نام تھا عمر بن محمد۔ عمر بن محمد نے اس کی تجدید کی، اس کو پھر سے نئے سرے سے مسلمانوں میں ایجاد کیا، اور پھر اس کے بعد شاہ اربل کا بادشاہ ابو سعید الملک المعظم مظفر الدین نے مسلمانوں کے اندر اس کو فروغ دیا، اور اس بادشاہ کے بارے میں تاریخ میں آپ پڑھ لیجئے، یہ خود ناچتا تھا، ڈانس کرتا تھا، ڈھول بجاتا تھا، شراب پیتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتا تھا۔ یہ اس بادشاہ کی حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد ایک شخص نمودار ہوا، ابو الخطاب بن دحیہ اس کا نام ہے۔ یہ شخص بھی بہت بڑا غدار تھا، اور جو ہے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے جھوٹے ہونے پر اور اس کے مکار ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ اس شخص نے سب سے پہلے عید میلاد النبی کے تعلق سے کتاب لکھی، عید میلاد النبی کے جواز پر اس نے کتاب لکھی کہ یہ منانا جائز ہے، اور اس نے الٹی سیدھی ادھر ادھر کی دلیلیں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، قرآن کریم کی آیتوں پر الزام لگایا، اور اس کے اندر ہیر پھیر کیا، نہ جانے کون کون سے کام اس نے شریعت کے ساتھ کیے، اور پھر ایک ملمہ بنایا جس میں اس نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا اس انداز سے جائز ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ غداری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھنے کے مترادف ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ لہذا دین کی باتیں بالکل واضح ہیں، جو بھی عبادتیں آج ہم کرتے ہیں ان کے سلسلے میں ہمیشہ یہ پوچھا جائے گا کہ قرآن اور سنت میں کہاں ایسا لکھا ہے، کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے۔ اگر آپ یہ اصول لائیں گے تو پھر جو ہے دین ہم سمجھ نہیں پائیں گے، اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات ہم دین کے اندر ایجاد کریں گے۔ بدعات کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ یہ زبردست خیانت ہے۔ اور اس تعلق سے ہمیں ائمہ کرام کے جو اقوال ہیں، تمام ائمہ کرام، یہاں تک کہ ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے آئندہ خطبات میں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بدعات کے تعلق سے اتنا زیادہ سخت تھے کہ نہ پوچھیے، سنت کے بہت زیادہ پیروکار، عقائد کے اندر ان کے ہاں کوئی بگاڑ نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں اللہ جانے کس انداز سے ان کو ماننے والے لوگ ہیں کہ وہ دین کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی باتوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر کس و ناکس سے ہم اپنا دین نہیں لے سکتے، یہ بات آپ سمجھ لیجئے۔ آپ سنیے کیسی کیسی لوگ کس انداز سے لوگ بہکاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعوذ الحسن والحسین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ یعوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے پناہ میں دینا، اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اور وہی کلمات پڑھا کرتے تھے جو میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حسن و حسین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، تو یعوذ کا وہاں پر استعمال ہے۔ آپ دیکھیے ایک شخص نے بیان کیا، یہی حدیث پڑھی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو تعویذ بنا بنا کر دیا کرتے تھے، تعویذ بنا بنا کر حسن و حسین کو دیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کیسی سمجھ ہے، کیسا فہم ہے، اور حوالہ بھی دے دیا، حدیث بھی پڑھ دی، سامنے والے نے سمجھ لیا کہ یہ چیز اس انداز سے تعویذ بنانا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو شریعت کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں، الٹے سیدھے ترجمے کرتے ہیں، غلط غلط معانی و مطالب بیان کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور دین کو ہمیں قرآن و سنت سے، اور جو امانت دار علماء ہیں انہی سے ہمیں دین کو لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات اور شرک کی قباحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کے منہج پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ گڈو بھائی بہت متحرک آدمی ہیں جن کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، بیچارے کئی بار وہ گر چکے ہیں اور ابھی قریب ہی میں پھر وہ گر گئے ہیں، اور اس مرتبہ ان کو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے، بہت زیادہ خون ان کے بہہ رہا ہے اور حالت بہت سیریس ہے۔ آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی اس بیماری میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے۔ جاوید بھائی ہمارے مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کی پھوپھی کو ایک موذی مرض لاحق ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں وہ بھی، اللہ رب العالمین انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔